السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم قرآن پاک کی دوسری سورت سورہ بقرہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ بقرہ اس لیے ہو گیا کہ اس سورت میں آگے چل کے ایک گائے کا، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، ایک گائے کا ذکر آئے گا جو بنی اسرائیل کو حکم ملا تھا کہ اسے ذبح کیا جائے، تو اسی نسبت سے اس سورت کا نام ہی سورہ بقرہ ہو گیا۔ 286 آیات ہیں اس میں، اور یہ سورت مدنی سورت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ہجرت کے بعد بالکل ابتدائی دور میں، یعنی سب سے پہلے جس سورت کا نزول شروع ہوا ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ اگرچہ اس کی کچھ آیات جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخری دور میں نازل ہوئی ہیں، جیسے سود والی آیات جو ہیں، سود سے متعلقہ، وہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ حتیٰ کہ قرآن پاک کی سب سے آخری آیت بھی جو نازل ہوئی ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اسی صورت میں موجود ہے، اور وہ قرآن پاک کی بالکل آخری وحی ہے، لیکن اس کا اکثر حصہ جو ہے وہ مدینہ منورہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوا ہے۔ ایک اور چیز بھی سمجھ لینی چاہیے، غالباً پہلے کسی سبق میں ذکر کی ہوگی کہ سورتوں کے شروع میں جو مکی اور مدنی لکھا ہوتا ہے، اس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہے۔ بعض حضرات نے اور انداز سے بھی سمجھایا ہے، تو یہ انداز سب سے آسان ہے سمجھنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک مکی دور ہے جو ہجرت سے پہلے کا ہے، اور ایک مدنی دور ہے جو ہجرت کے بعد کا ہے۔ جو ہجرت سے پہلے آیات یا صورتیں نازل ہوئی ہیں انہیں مکی کہا جاتا ہے، وہ کہیں بھی نازل ہوئی ہوں، اور اسی طرح جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں انہیں مدنی کہا جاتا ہے، چاہے وہ کہیں بھی نازل ہوئی ہوں، کیونکہ اس سورت کی آخری آیت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے موقع پر، حج سے اگلے دن 10 ذی الحج کو منا میں نازل ہوئی ہے، جو قرآن پاک کی آخری آیت نازل ہونے والی ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور اس کے بعد کوئی وحی قرآن پاک کی نہیں آئی، اور تقریباً 3 مہینے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو اگرچہ وہ مکہ مکرمہ کی حدود میں نازل ہوئی ہے، لیکن ہجرت کے بعد ہونے کی وجہ سے اسے مدنی ہی گنا جاتا ہے۔ تو یہ سورت قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، آیات کے اعتبار سے بھی، یعنی اپنے حجم کے اعتبار سے بھی، اور احکامات بھی خوب اس میں آئے ہیں، بہت زیادہ احکامات آئے ہیں، کیونکہ مکی دور میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں اکثر حصہ جو ہوتا ہے وہ عقائد کا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں ضرورت اسی کی تھی کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جائے، اسلام میں داخل کیا جائے۔ احکامات بھی ہیں لیکن بہت تھوڑے ہیں، زیادہ تر عقائد کا ذکر ہے، جنت جہنم کا ذکر ہے، پرانی اقوام کا ذکر ہے، یعنی اگر مجموعی بات کی جائے تو دعوت کے موضوع کو زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اب مسلمانوں کی ایک اسٹیٹ بن گئی، ایک مسلمانوں کا ایک معاشرہ معرض وجود میں آ گیا۔ اب انہیں زندگی گزارنے کے لیے احکامات چاہیے تھے، تو اب جو قرآن پاک کا حصہ نازل ہوا ہے اس میں زیادہ تر احکامات ہیں، عقائد اور دوسری چیزیں بھی ہیں لیکن زیادہ تر احکامات ہیں۔ اسی لیے سورہ بقرہ میں
بہت سے احکامات ذکر ہوئے ہیں، اور قرآن پاک کی اس سورہ مبارکہ کے بہت سے فضائل بھی احادیث میں آئے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا جو ہے وہ برکت ہے، اور اس کا چھوڑ دینا یہ بدنصیبی ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت آئی ہے ترمذی شریف میں، اس میں انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، یعنی اللہ کا ذکر کیا کرو، گھروں میں عبادت کیا کرو۔ تو آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، اور اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ بے شک شیطان اس گھر میں سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے مسلم شریف میں، وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے لوگوں کے لیے سفارش کرنے والا بن کر آئے گا۔ اور آپ نے یہ بھی اس میں فرمایا، اس حدیث میں آیا ہے کہ دو روشن چیزوں کو پڑھو، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، کیونکہ وہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے بادل ہوں، یا جیسے پرندوں کی دو جماعتیں صف بنائے ہوئے ہوں، اپنے لوگوں کے لیے، یعنی جو انہیں پڑھتے ہوں گے، اپنے لوگوں کے لیے خوب زوردار سفارش کریں گی۔ سورہ بقرہ کو آپ نے فرمایا پڑھو، اس کا حاصل کر لینا برکت ہے، اور اس کو چھوڑ دینا یہ حسرت ہے، اور اہل باطل جو ہیں وہ ان کے بس کی چیز نہیں ہے، وہ اہل باطل کے بس کی نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو تشریح کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اہل باطل کی بس کی نہیں، یعنی وہ اسے یاد نہیں کر سکتے۔ ایک معنی انہوں نے یہ بیان کیا کہ وہ اس کو یاد نہیں کر سکتے، اور ایک معنی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا اس کا بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ بعض حضرات نے فرمایا کہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہیں، یعنی جس گھر میں یہ پڑھی جائے وہاں جادو نہیں چل سکتا۔ آپ سوچئے آج کل اکثریت جسے ملیں ہر دوسرا تیسرا انسان پریشان نظر آتا ہے، یہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا، اور پھر لوگوں کے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں، کوئی عامل حضرات جو ہوتے ہیں ان سے کچھ کروایا جائے اور اس کا حل کیا جائے، حالانکہ اللہ کی کتاب اور اس کی یہ سورہ مبارکہ اس کو پڑھا جائے تو اس کی برکات سے ہی یہ شیاطین کے اثرات اور جنات کے اثرات اور یہ جادو کے اثرات سے بچا جا سکتا ہے۔ لیکن عجیب سی عادت بن گئی ہے کہ ہم خود کچھ کرنا نہیں چاہتے، اب خود کریں گے تو یقینی بات ہے نا 2.5 پارے تقریباً سورت ہے پڑھنی پڑے گی، لیکن آپ سوچئے کتنی دیر، گھنٹہ لگ جائے گا۔ اللہ کی کتاب پڑھنے کا ثواب بھی ہوگا، اور اللہ کی کتاب سے انسان جڑ بھی جائے گا، اور اس کی برکتوں سے یہ نحوستیں جو دنیا میں لوگوں کے جادو کی ہوں یا دوسری چیزوں کی ہوں، ان مصیبتوں سے بھی انسان کی جان چھٹ جائے گی۔ ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت اور بھی آئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا جو ہے ایک بلند حصہ ہوتا ہے، خوبصورتی ہوتی ہے نا، جیسے اونٹ کا کوہان ہے، تو فرمایا کہ اس سے ایک بلند حصہ ہوتا ہے، اور قرآن کا بلند حصہ وہ سورہ بقرہ ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی سب آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے، جس گھر میں وہ پڑھی جائے گی اس میں سے شیطان ضرور بھاگ جائے گا۔ اسی طرح اور بھی سورہ بقرہ کے کئی فضائل احادیث میں آئے ہیں، لیکن یہ ساری بات وہی ہے جو میں نے ابھی پہلے عرض کی کہ کچھ کرنا پڑتا ہے، انسان خود قرآن پاک کو پڑھے، اس کی تلاوت کرے اور اس کو سمجھے تاکہ اس پر عمل کر سکے، کیونکہ اصل میں تو دونوں چیزیں مطلوب ہیں نا، تلاوت الگ مطلوب ہے اور اس کو سمجھنا تاکہ اس پر عمل کیا جا سکے یہ الگ سے مطلوب ہے۔ دونوں اپنی جگہ اپنی اپنی حیثیت رکھتے ہیں اور دونوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح میں نے جو بات عرض کی کہ یہ سورت جو ہے وہ اپنے حجم کے اعتبار سے بھی بڑی ہے، یعنی آیات اور الفاظ باقی صورتوں سے زیادہ ہیں،
اور اسی طرح اپنے مضامین کے اعتبار سے بھی بہت خاص امتیاز رکھتی ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ سورہ بقرہ میں 1000 امر یعنی کام کرنے کے کہا گیا کہ یہ کرو، اور 1000 نہیں یعنی چیزوں سے روکا گیا ہے، اور 1000 حکمت کی باتیں اس میں بیان ہوئی ہیں۔ اسی طرح یہ جو واقعات اور خبر ہوتی ہیں دوسری قوموں کی یا چیزوں کی، تو وہ فرماتے ہیں 1000 خبریں بھی اس میں ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے، یعنی یہ اتنے زیادہ مضامین ہونے کی وجہ سے ہی حدیث میں جو آیا نا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب میں نے سورہ بقرہ کو پڑھنا شروع کیا تاکہ سمجھا جائے اس میں کیا ہے تفسیر کے ساتھ، تو 12 سال خرچ ہوئے، اس میں 12 سال لگ گئے اس کو سمجھنے کے۔ آپ سوچئے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ قرآن پاک کے لیے کتنا وقت صرف کرتے تھے اور ہم کتنا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ان کے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے اس سورت کو پڑھا تو 8 سال لگے، یعنی 8 سال انہوں نے لگا دیے اس کو سمجھنے پہ، اس پہ غور و فکر کرنے پہ۔ تو اس لیے اللہ کی کتاب کے لیے کچھ وقت نکالنا چاہیے اور اسے سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سورہ فاتحہ کے آخر پہ جو دعا کی گئی تھی کہ اللہ ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی، تو بس اب آپ یوں سمجھیے کہ آگے جو کچھ آ رہا ہے یہ اس ہدایت کی درخواست کا جواب ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ کل ہم کچھ بات عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔